پاناما کا معاملہ ہے اور اس کیس کی جس کے 5 دن تک سماعت ہوئی اور فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا. فیصلے کا اب انتظار ہے, پوری قوم اس فیصلے کا انتظار کر رہی ہے. بہت سے سیاسی معاملات ہیں جس پر چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں, بہت سے ممکنات اور امکانات پر بھی بات ہو رہی ہے, اور تمام کا تمام نظام, جو ملکی نظام جس کو وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہیڈ کرتے ہیں, وہ جامد رکا ہوا نظر آ رہا ہے. آج وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس ہے. گزشتہ روز وہ ہونا تھی, لیکن ان کی طبیعت کی ناسازی کے باعث اس کو آج تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. بہت سی چہمگوئیاں اس حوالے سے بھی کی جا رہی ہیں کہ شاید وہ اپنی وزارت سے مستعفی ہو جائیں, کوئی اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال جب وہ کریں گے پریس کانفرنس, اس کے بعد ہی اس پر تبصرہ بھی ہو سکے گا کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں, جو اعلانات کیے ہیں, ان پر کیا معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون میں پھوٹ کی بہت خبریں آ رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بڑے ہیں لوگ, وہ نظر سامنے نہیں آ رہے ہیں, اور وہ کچھ نئے چہرے ہیں. وہ مسلسل ہم دیکھ رہے تھے 1 سال سے وہی چہرے تھے. بڑوں کا کیا معاملہ ہوا, پرانے لوگوں کا معاملہ ہوا, کیوں پیچھے ہیں؟ میاں شہباز شریف صاحب جو ان کے بھائی ہیں, وہ فرنٹ فٹ پر اس طرح سے نظر نہیں آئے ہیں. جب بھی ہم نے دیکھا کہ جب دھاندلی کی بات ہو رہی تھی تو حمزہ شہباز شریف صاحب اپنے جلسوں کے اندر, کال میٹنگز کے اندر, میڈیا پر بھی آ کر بہت بات کر رہے تھے. لیکن جب سے یہ پاناما کا معاملہ ہوا, حمزہ شہباز شریف صاحب بھی چپ سادے ہوئے ہیں, اس طرح سے کھل کے وہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت سارے معاملات ہیں, کیونکہ اس سے پاکستان مسلم لیگ نون پہ الزام نہیں تھے, یہ شریف خاندان پر الزام تھے. پاکستان مسلم لیگ نون پر کسی بھی قسم کی مشکل نہیں تھی, شریف خاندان کے لیے مشکل تھی, لیکن جواب کیوں نہیں؟ اور یہ بہت سی چہمگوئیاں, بہت سے سوال ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں, کل انہوں نے اقامہ کی تفصیلات جو تھیں وہ جو الیکشن کمیشن میں فارم بھرے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے جمع کروا دیے فاضل عدالت کو, اس سے پہلے کہ فاضل عدالت کہہ چکی ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اب یہ عدالت اور وہ بینچ دیکھے گا کہ اس چیز کو کس طرح سے لینا ہے. لیکن سوال بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے اوپر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ہمارے پینل میں کراچی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے مرزا اختیار بیگ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ایڈوائزر رہے ہیں, سابق وزیر اعظم صاحب کے بڑے گہری نظر رکھتے ہیں ملک کی سیاست کے حوالے سے. میاں نواز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو بڑا گہرائی سے جانتے ہیں, ان کے ساتھ بڑے تعلق ہے. یہ بھی جانیں گے کہ سب سے زیادہ مشکل کہا جا رہا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی ہے, ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. رؤوف صدیقی صاحب سابق صوبائی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما ہیں, ان سے بھی اور بڑے برجستہ قسم کے جملے ہوتے ہیں اور بر وقت اور برمحل شعر رؤوف بھائی کے وہ ہوتے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ہمیں لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں اس وقت ہمارے مہمان پروفیسر منور صابر صاحب. بہت شکریہ منور صابر صاحب, کالمسٹ ہیں, بڑا گہری نظر رکھتے ہیں ملکی اور انٹرنیشنل جو معاملات پاکستان سے جڑے ہیں ان پر بھی. پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے مرزا اختیار بیگ صاحب آپ سے, اس وقت ایک سوال میں گزشتہ روز جب پڑھ رہا تھا اس خبر کو ذہن میں آ رہا تھا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا اقامہ وہ باہر آیا ہے. اب اس اقامے سے یہ کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک دوسرے ملک میں نوکری کر رہا ہے, اس چیز کا اس کا اقامہ ہے, پرماننٹ تو نہیں, کیونکہ جس ملک آیا وہاں پہ تو پرماننٹ ریزیڈنس کا معاملہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ عارضی اس کے ریزیڈنس سے پھر اقامہ ہو سکتا ہے. اس ملک کا وزیر اعظم وہاں نوکری کرے, اپنے ملک کی معاملات اسی ملک کے ساتھ, دبئی کے ساتھ جب بیٹھ کے ان کے جو وہاں کے لیڈرز ہیں, وہاں کے جو حکمران ہیں, ان سے پھر کس حیثیت میں بات چیت کر سکتا ہے؟ یہ بات بہت گہری ہے, لیکن اس کو اس انداز میں نہیں لیا گیا. میں ایک بات کرتا ہوں, ایک لفظ ہوتا ہے وقار, اور یہ ان لوگوں کے منصب پہ جو وزیر اعظم ہیں, صدر ہیں, یا چیف جسٹس ہیں, یا آرمی کے چیف ہیں, ان پہ یہ بہت بھاری پڑتا ہے. ان کو اس لفظ کو جسٹیفائی کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی. وقار, پاکستان کا وقار اگر آپ ہیں تو آپ کو اس لفظ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا اپنے ایکشن سے, اپنی ڈیڈ سے. اب یہ جو جتنی چیزیں آپ بتلا رہے ہیں اس میں بہت ساری کلیریفیکیشن ہوئی, اور وزیر اعظم کی طرف سے جواب بھی دائر کیا گیا سپریم کورٹ میں کہ جی میں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کرا ہوا تھا, میں نے پاسپورٹ کی کاپی جو لگائی تھی اس میں اقامے کا فوٹو تھا, اقامے کی فوٹو کاپی تھی کہ میرا یووی کا اقامہ, میں نے چھپایا نہیں. میں سب ان باتوں پہ نہیں جا رہا کہ آپ نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا, فوٹو کاپی میں خود الیکشن کمیشن دیکھ لیتا, یا اس وقت الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا, نظر انداز ہو گیا وغیرہ, میں اس میں بات ہی نہیں کر رہا. میں پھر اسی بات پر آؤں گا کہ وزیر اعظم کے منصب پہ جب آپ ہوتے ہیں, کسی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں,
ان 20 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں جو آپ کو سب سے بہتر سمجھ کے ایوان میں لائے، سب سے بہتر سمجھ کے لائے، تو وہ اس وقار کا آپ نے کو ایک لحاظ رکھنا چاہیے اپنے ڈیٹ سے. اپنے دیکھیں نا مودی صاحب کی سوشل میڈیا میں چلتی ہیں، انہوں نے گلے لگا لیا، باہر کے صدر نے ایک ڈسٹنس دیا، ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، وہ غلط جگہ بیٹھ گئے. یہ سب کیا باتیں؟ یہ اسی کانٹیسٹ میں بات کروں گا کہ وہ مودی صاحب اپنے ملک کی نمائندگی بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں، بڑی اچھی انہوں نے نئے ریلیشن شپ بنائے ہیں اور ملک کو کمرشلی اور اکنامکلی کافی مضبوط بنایا ہے. لیکن وقار میں جب آپ ان کو دیتے ہیں، جو ایک ان کا سٹیچر ہے، جب وہ جاتے ہیں مجھے ہلکا لگتا ہے. مجھے اس میں وہ وزن نہیں نظر آتا جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے پرائم منسٹر سے، یہ دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے اپنے ممالک کے پرائم منسٹر سے. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یو ای میں اقامہ بہت سے لوگوں نے لیا ہوا ہے، ان کا مین مقصد ہوتا آنا جانا، کہ بھئی جب رات کو اٹھایا چلے گئے، آ گئے، صحیح نا، سب نے لیا ہوا ہے. لیکن وہ عام لوگ اگر لیتے ہیں، ہم اور آپ لیتے ہیں، اور پرپز یہ ہے، بزنس مین لوگ ہیں کہ بھئی میٹنگیں ہوتی ہیں، کراچی حالات خراب تھے، بائر ہم سے کہتا تھا دبئی میں مل لو آ کے، تو بھئی چلے گئے، وہاں تک تو صحیح ہے. لیکن ایک وزیر اعظم کا اقامہ لینا، وہاں میڈیکل کرانا، وہاں پہ سیلری 10,000 کی ان کے نام کے آگے لکھی گئی ہے، وہ لیں یا نہ لیں وہ پھر بات کی بات ہے. آپ ایک ملازم ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے منصب کو زیب نہیں دیتا، لہٰذا ہمیں اس کو ذرے سے بڑے پرائے میں دیکھنا ہوگا. ہم اس چھوٹی باتوں میں نہیں پڑھنا ہم نے کہ جی میں نے ڈکلیئر کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. میرا سوال بڑے اہم پوائنٹ سے ہی اس بات کا آغاز کیا ہے. عزت اور وقار، جب آپ اتنے بڑے ملک کے 20 کروڑ عوام کے سب سے ایک نمائندے ہیں، 20 کروڑ عوام کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سب سے بڑی جماعت ہونے کا بھی آپ کا دعویٰ ہے، آپ کا مینڈیٹ بھی ہے، ساری چیزیں، اس کے بعد اس طرح کا بھائی یہ عزت وقار، یہ ساری چیزیں جو بیگ صاحب بات کر رہے تھے، یہ ملحوظ خاطر میاں نواز شریف صاحب کے نہیں تھا کہ یار میں اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم ہوں اور یہ سارے معاملات ہیں؟ دیکھیں، جب انسان اپنی سرکار آتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے لیے خود ماحول اور اخلاقیات کو تشکیل دینے لگتا ہے، اور وہی اس کی سب سے بڑی خرابی کا سبب بنتی ہے. ملک سے باہر اقامہ لینا، ملک سے باہر نوکری کرنا، یہ قانون اور آئین یہ تو سب اجازت دیتا ہے اور دیتا ہے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں، اور وہ اس جگہ پہ جو ملک کا سربراہ ہو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ آپ پوری قوم کی نمائندگی، پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اور پھر آپ کو ویزوں کی پرابلم ہی کوئی نہیں ہوتی، آپ کے تو پاس ریڈ پاسپورٹ ہوتے ہیں. لیکن پھر یہ کہہ دینا اس کے اوپر کہ ہم نے اس کی کاپی لگا دی تھی، اور یہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ میں اقامہ ہولڈر نہیں. ایسا وہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ آپ کو اسی وقت نائل کر دیتے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اب تو بہرحال فیصلے کے اوپر بات آ رہی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ، کسی بھی ملک کی اعلیٰ عدلیہ کا یہ فیصلہ ہے، اور اس اسٹیج کے اوپر، اس نے بڑی عدلیہ کے اوپر بہت ریئر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سازش اور سیاست اس کے اندر درمیان میں آ جائے. فیصلہ تو ہونا ہے، آپ کا تو ٹائٹل بھی یہی ہے. تو اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اصل میں ان سب کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اور وہ لوگ جو اس وقت پائپ لائن میں ہیں، جنہوں نے اس ملک کے 23 کروڑ عوام کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، نوچا ہے، اس ملک کی اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم ایک بھیکاری کی طرح، ایک منشیات فروشوں کی طرح، ایک کاسہ لیس قوم کی صورت میں ہم پوری اقوام کے سامنے کھڑے ہیں. ہم کسی کے سامنے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم اگر یہ کہیں کہ بھائی سارے برے نہیں ہوتے، چند اچھے ہوتے ہیں، تو مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سربراہ کو تو دیکھیے، آپ اپنے ملک کے سربراہوں کو تو دیکھیے. یعنی یہ سمجھ کے سب نے طے کیا ہے کہ یہی زندگی ہے،
اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور ایک حساب ہے جو یوم حساب میں دینا ہے، لہذا یوم حساب کی وجہ سے وہ دنیا میں حساب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم کرتے رہیں، ہم عدالتی موشگافیوں میں بڑے بڑے قانونی ماہرین کی آڑ میں ہم بچ جائیں گے۔ آپ بچ جائیں گے تو کیسے بچ جائیں گے؟ آخر خدا کی خدائی بھی تو ہے نا۔ اور میں تو یہ بات آج سے نہیں، میرے تو خوابوں میں تھی یہ باتیں، چھوٹے سے لے کے اب تک یہی جدوجہد تھی کہ یہ 200-300 خاندان جنہوں نے اس ملک کے 23 کروڑ عوام کو غلامی سے زیادہ بدتر زندگی پہ رہنے میں مجبور کر دیا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہیں ان سب کے ساتھ۔ اور اب تو ایک ایسا وقت آ گیا ہے، اور اللہ خوش رکھے میڈیا کو، اس کے انتہائی رسپیکٹیبل صحافیوں کو، جنہوں نے بڑے بہادرانہ اور بہترین مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کر ان باتوں کو آشکار کر رہے ہیں۔ ورنہ تو آپ یقین کریں کہ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ یہ اقوام متحدہ میں کر کے آ چکے ہوتے یا دہلی میں کر کے آ چکے ہوتے۔ یہ تو پاکستان کی عوام کو بھی بہرحال سلام جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ سے پاکستان سے محبت، پاکستان میں تو تمام اداروں کو کہیں گا، پارلیمان کو بھی ہے، پاکستان کی افواج بھی ہے، پاکستان کے صحافی بھی ہیں، پاکستان کے سرکاری ملازمین، آپ جے آئی ٹی کی مثال لے لیں، جتنے پریشر کے باوجود انہوں نے کام کیا ہے، یہ بھی بڑا لیکن جو آپ ایک بات بڑا اہم پوائنٹ لے کے کہ یہ اب وہ چیزیں بدلنے کا وہ وقت ہے۔ تو میں پروفیسر منور صاحب بریک سے پہلے میں آپ سے یہ جانوں گا کہ یہ واقعی بدلنے کا وقت ہے، چیزیں ایک نئی صبح کے طلوع ہونے کا وقت ہے، ایک یہ جو چیزیں کرپشن کی سارے معاملات ہم باتیں کرتے ہیں وہ وقت اب ختم ہونے کو ہے سر؟ بالکل سر، دیکھیے پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں اس میں چند موڑ، چند چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ 1979 کا سال بہت اہم گنا جاتا ہے، افغانستان میں رشیا آ گیا تھا اور ایران میں انقلاب آیا تھا۔ 1998 کا سال جب پاکستان ایٹمی پاور بنا تھا، اس کو بڑا اہم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے بات مدثر صاحب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ریاست کے ستون کتنے ہیں، تو پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان اے وے گورنمنٹ ہی کا حصہ ہوتی ہے، جو سرکاری مشینری ہوتی ہے ایگزیکٹو جسے کہتے ہیں وہ ٹوٹلی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو عدالت ہی اصل میں ڈے ون سے ایک ایسا نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پہ یعنی انسٹیٹیوشن کے طور پہ گنا جاتا ہے جو ملک کی بقا، اداروں کی بقا کا آپ کہہ لیں سمبل اور سورس ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہوں، بہت مشہور صحیح ہے ونسٹن چرچل کی، اسے پوچھا گیا کہ ہم ورلڈ وار 2 جیتیں گے، اس نے کہا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ ضرور جیتیں گے۔ دیکھیے کفر پر مبنی معاشرہ جو ہے وہ پرولونگ کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، نا انصافی پر مبنی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ سیاسی سفینہ، یہ سیاسی سفینہ جو آپ کا ہیڈ لائن ٹکر اوپر چل رہا ہے، یہ دراصل کرپشن کا سفینہ ہے۔ اور دیکھیے کرپشن مدثر میاں، میں نے کہا کل کا آرٹیکل بھی یہی ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے، وہ ڈکٹیٹر کی حکومت آئے، جمہوری حکومت آئے، جب تک آپ کرپشن کا سدے باب نہیں کریں گے تو آپ بالضد چل رہے ہیں۔ بالکل، بڑی اہم بات بہت اہم بات، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب بھی موجود ہیں، بریک سے بعد آ کے ان کی بات کریں کیونکہ بہت سارے معاملے بریک کے لیے کہا جائے، بہت اہم معاملات ہیں جو اس وقت پاکستان کی سرحدوں پر بھی درپیش ہیں، تو ایئر مارشل صاحب سے بھی بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب سے آپ کے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ وہ حکومت کے معاملے نہیں ہوتے، یہ بادشاہت کے معاملے ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ جو ہیں، بادشاہ سلامت کسی مشکل میں آ جائیں تو پھر ان کے سارے درباری ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اسی مسئلے کو اپنا بھی مسئلہ سمجھتے ہیں اور ملک کا بھی ان کے نزدیک مسئلہ وہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت قائم ہے تو سمجھیں کہ سلطنت قائم ہے، تو ان کا تعلق اس طرح جڑتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم دن رات جمہوریت، آئین، قانون کی بالا تری کے نعرے لگاتے ہیں، یہ سب کا سب دکھاوا ہے، اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شہنشاہیت ہے اور جو شہنشاہ جو فرما دیں اسی کے اوپر عمل ہوگا، کسی سے کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 20 کروڑ عوام جو چیخو پکار کرتے رہیں، بس یہی سمجھا جائے کہ یہ پاگل لوگ ہیں اور یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ صرف دشمنی کی خاطر بول رہے ہیں،
اور سازشیں ہوتی ہیں، وہی جو محلوں میں رہنے والے لوگ سازشوں کی بات کیا کرتے تھے. اگر آپ پورا منظرنامہ دیکھیں ماضی کا، مغل بادشاہوں کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کے ملک کی سرحدوں پر کوئی دستک دے رہا ہے دشمن، تو آپ اندر اپنی عیش و عشرت میں مشغول رہیں اور کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چڑھائی کر سکے. تو آپ اس طرح کی ایک جو ہے آرٹیفیشل زندگی اس کے اندر وقت گزاریں، آپ کو کوئی سروکار نہ ہو کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. اور پاکستان کے ارد گرد جو حالات ہیں، خطے کے جو حالات ہیں، ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ ہمارے دشمن بن گئے اور آج بھی اسی طرح معاملے چل رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، دنیا جو ہے اس کا منظرنامہ کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں تو تب ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ کی پارلیمنٹ جو کہ جمہوریت کی بنیاد ہے، وہاں پہ لوگ جائیں، وہاں بیٹھیں، ملک کے مسائل کو دیکھیں. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر وہاں پہنچایا، آپ کو نمائندگی دی اپنی، اور ایک اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو سونپی، آپ وہاں بیٹھ کر اس کا حق ادا کریں. تو آپ بتا دیجئے کہ پارلیمنٹ میں کتنی مرتبہ ملک کے جو مسائل ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، اس پر ڈیبیٹ ہوئی. وزیر اعظم صاحب تو پارلیمنٹ میں اسی وقت آئے تھے جب دھرنے تھے، اور باقی پارٹیاں بھی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئیں کہ جی ہم جمہوریت کو بچانے آئے ہیں. معاملہ دھاندلی کا تھا، خطرہ جمہوریت کو ہو گیا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ دکھاوا ہے، یہ مصنوعی ہے. لہٰذا جو آپ نے بات کی کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں اور وزیر خارجہ کی آپ نے خاص کر بات کر دی، میں نے پورے سارے درباریوں کی بات کر دی، تو یہ حقائق ہیں، ان سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے. جب تک ہم حقائق کو نہیں دیکھتے، جب تک ہم جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق نہیں چلتے، وہ ہمارا ملک حقائق سے بہت دور ہے، بدقسمتی ہے، بہت دور ہے. بہت ہی میں سمجھتا ہوں المیہ ہے یہ کہ ایسے ہی چلے گا. ٹھیک ہے بیگ صاحب، بہرحال یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایسے چلے گا، اس کو تو بہرحال چینج کرنا ہے. اب وقت بھی ہے جب فیصلہ بھی آنے والا ہے. لیکن ایک جو چیز بات کی جاتی، مجھے وہ تقریر بھی ان کی، میں تو تقریر کہوں گا، میڈیا ٹاک وہ کم تھی کیونکہ انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے. محترمہ مریم نواز شریف صاحب وہ کہہ رہی تھی کہ ترقی کا راستہ روک سکتے ہو تو نواز شریف کو روک لو، امن جو اس ملک میں آیا ہے اس امن کا روک لو، وہ جو انرجی کے بڑے بڑے منصوبے لگائے جا رہے ہیں، ملک اندھیروں سے نکل رہا ہے، اس کو روک لو. یہ واقعی سر اتنی ترقی، کیونکہ آپ ویسے تھے بزنس مین بھی ان چیزوں کو زیادہ گہری نظر سے مجھ سے زیادہ وہ دیکھتے ہیں، جو ترقی ہو رہی ہے وہ واقعی اس طرح سے ہوئی، جو انرجی کرائسس سے ہم نکلے وہ واقعی اس طرح سے ہے، یہ صرف وہ ابھی نعروں کی حد تک ہے؟ نہیں دیکھیں، میں بڑا نیوٹرل اور کینڈیڈ بات کروں گا. انہوں نے اچھی ترجیحات سیٹ کی تھیں جب حکومت سنبھالی تھی. انرجی کے بحران پہ ان کا جو پرائرٹی سیکٹر تھا، اور اکانومی کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی ہے، کچھ ریفارمز کی ہیں، کچھ کے بہتر نتائج بھی آئے ہیں. لیکن پھر آگے چل کے ہمیں دیکھا کہ معیشت جو ہے وہ اس سمت نہیں جا رہی جو سمت میں وہ بتا رہے ہیں، یا جو سمت میں ہم نے اپنے خواب دیکھا تھا. اور انرجی کا بھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس سال بھی جو آخری سال ہے الیکشن سے ایک سال پہلے، ڈیمانڈ سپلائی گیپ جو ہے 7,000 میگا واٹ کا رہا. اور لوڈ شیڈنگ پھر دوبارہ شروع ہوئی، کچھ جگہوں پہ ڈیوریشن زیادہ تھا، کچھ پہ کم تھا. تو پھر صنعتیں بند ہونی شروع ہوئی، 150 ٹیکسٹائل مل بند ہوئے. میرب کے منڈے کا جو کالم ہے اس پہ ایک اسٹیٹسٹک ہے، میں نے دی، آپ ضرور پڑھیے گا. اس کے بعد سیل ٹیکس کے ریفنڈ جو تھے ایکسپورٹرز کے وہ 2-2.5 سال سے نہیں دیے. اس سے جو ورکنگ کیپٹل ہے وہ شرنک ہو گیا اور بینکوں کے ڈیفالٹ ہوئے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی فگر دی تھی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے 25% ایڈوانسز NPL ہو گئے ہیں، نان پرفارمنگ لونز. تو یہ بھی چیزیں پھر بتلائی جائیں کہ یہ جو گرینڈ فنالے میں جب آ رہے ہیں یا فائنل راؤنڈ میں آ رہے ہیں تو بدقسمتی سے وہ کہانی نہیں نظر آتی، وہ پرفارمنس نہیں نظر آتی، وہ کارکردگی نظر نہیں آتی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ جو شاہد لطیف نے کہا کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، میں تھوڑے سے اپنے بہت ہی فاضل دوست سے اختلاف کرتا ہوں. ایسا نہیں چل سکے گا. آپ حکومتیں اسی طرح سے نہیں چلائیں گی. جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس شروع ہوا ہے، جو لوگوں کی دلوں کی امنگ کی صفائی ہو اور اکراس دی بورڈ صفائی ہو اور متبادل قیادت وہ آئے جو سنسیئر ہو اور وہ ملک کو اس کا جائز حق اور منصب دلا سکے، اس کو کوئی نہیں دبا سکتا. ابھی میں کل ہی بات کر رہا تھا سلیم مانڈوی والے صاحب سے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنینس نے اب شواہد وٹنسز کلیکٹ کرنا شروع کر دی ہیں
ان تمام کیسز کی جو لوگ اپروچ کریں، ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اس میں وہ FBR کا بھی نام لے رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کا بھی نام لے رہے ہیں، SCCP کا بھی نام لے رہے ہیں، یعنی اس چیزوں کے علاوہ جو عزازی صاحب جس کے عطاب میں آئے، اگر اور بھی ڈاکومنٹ ٹیمپر کیے گئے تو لوگ آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو وہ شواہد لے کے اور پھر پٹیشن وغیرہ جائے گی. تو یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اب کیسے کہتے ہیں ایسے ہی چلتا رہے گا؟ بالکل نہیں ایسا اور چلنا بھی نہیں چاہیے، چلنا نہیں چاہیے پہلے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے، صنعت کا ٹھپا ہو گیا. 1 ارب روپے کا جو ٹریڈ انہینسمنٹ پیکج دیا تھا اس میں 4 ارب روپے 180 میں سے وزیر خزانہ صاحب نے بجٹ میں رکھے تھے مختص، اور اس کے لیے بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو یہ کیونکہ ترجیحات ہیں. تو اب میرا آخری سوال، کیونکہ یہاں پہ ٹائم ہی نہیں ہے. ایپٹما نے ہم نے بزنس مین کنونشن کیا لاہور میں، 450 لوگ آئے تھے پورے پنجاب کے، رو رہے تھے صنعتیں بند ہو گئی. سوال میرا یہ ہے کہ اب انفینش ایجنڈا تو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ ایک ایجنڈا جس سے تکمیل تک پہنچنا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے عوام کا بھی، عدلیہ کا بھی، ہمارے ان اداروں کا بھی جو معتبر ہیں، جن کی کریڈیبلٹی ہے، کہ جہاں جہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں، کرپشن ہوئے ہیں، بدعنوانیاں ہوئی ہیں، ان کو سامنے لانا. آج کا میرا کالم جنگ میں ہے کہ سوئس بینک اکاؤنٹ میں جو پاکستانیوں کے پیسے تھے، جس میں زیادہ تر سیاسی جو لیڈران ہیں ان کی بڑی رقم ہے، 200 ارب ڈالر ہے ہانگ کانگ شنگھائی بینکنگ کارپوریشن میں، اس میں سے سب سے زیادہ ہیں. اور ایک وقت پہ یہ آیا تھا 2 سال پہلے، جب سوئس گورنمنٹ ایک معاہدہ کر رہی تھی پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ جی ہمیں آپ 5% ڈیویڈنڈ پہ اپنا ٹیکس کم کر دو، اور ہمیں موسٹ فیورٹ نیشن کا سٹیٹس دے دو. سوئٹزرلینڈ کا ایک بڑا نام ہے، ہم نے کتنوں کو دیا ہوا ہے، تو ہم یہ معاہدہ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ معاہدے میں ہوتا ہے کچھ شرائط وہ رکھتے ہیں، کچھ آپ رکھتے ہیں، لیکن یہ معاہدہ یہ تھا کہ اکاؤنٹ میں ایکسیسیبلٹی کا، رسائی کا. اب سنیں ذرا، وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں دے سکتے آپ کو، نہیں کرا. ہمارا آدمی جو جا رہا تھا لاسٹ منٹ میں، اس وقت FBR کا چیئرمین، اس کو روک دیا، اس کی جگہ کوئی جونیئر گیا. بہرحال وہ معاہدہ نہیں ہو سکا. ان 2 سالوں میں جن کے بھی فنڈ تھے اس کو ایک موقع دیا، اور سب کو نہیں دیا، جو ان کے اپنے کے پیسے محفوظ مقام پہ پہنچا دیں. اب جا کے جون میں معاہدہ کر لیا. آپ 2 سالوں میں تو صفائی ہو کے چمک رہے ہوں گے اکاؤنٹ، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی، اچھے طریقے نکلے. اب طریقے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ گیمکس نہیں چلیں گی، اب یہ سامنے آ رہی ہیں، اور جب یہ سامنے آ رہی ہیں تو لوگوں میں زیادہ اہم ہے جو آپ بات کریں گے، یہ نہیں چلے گی. ٹائمنگ ایسا ہے، ایسی ٹائمنگ ہے کہ اس کے بعد اب وہ ہونی چاہیے. رؤف صدیقی صاحب، یہ جو ٹائمنگ کی بات کریں، اب بھی ایسا نہیں چلے گا. جب ہم بدلتا ہوا ایک وقت دیکھ رہے ہیں، آنے والا وقت جو ہے وہ واقعی بدلا ہوا نظر آئے گا، کہ اب انصاف بھی ہے، کیونکہ سب سے طاقتور شخص کا اس وقت احتساب اور حساب دونوں ہو رہے ہیں. وہ خیر اس کو استحصال کہہ رہے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو من حیث القوم ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تمام نعمتوں کے باوجود ہم اس کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کی وجہ وہ کرپٹ سسٹم، وہ کرپٹ قانون سازی جو چند 100 لوگوں کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کو بند کرنا ہوگا. اس کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو عدلیہ ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تو پھر بھی بہت حد تک ایک جسٹس ہو رہا ہے. نچلے لیول پر بھی یہی قیامتیں ہیں. اگر اس کو اسٹرینتھن ہمارے ادارے کر دیں، مثال کے طور پہ ایک بڑا انسٹیٹیوشن بچتا ہے جس کے اوپر ہمارا یقین ہے، کیونکہ ہماری سلامتی اور حفاظت کی براہ راست ذمہ داری پاکستان کی فوج کے اوپر عائد ہوتی ہے، بالکل، اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ اپنا مین کلیدی کردار انجام دے، اور سب کو، کسی کو معافی نہ ہو. ہم پوری دنیا میں مقروض ترین ملک ہیں. ترقی کا سفر جو کہا جا رہا ہے کہ ترقی کا سفر ہے، ارے بابا، یہ تو
ایسی جھوٹی موٹی حکومتوں میں بھی یہ چھوٹے موٹے کام تو چلتے رہتے ہیں. زندگی رکتی تھوڑی ہے, زندگی تو رواں دواں ہی رہتی ہے. لیکن اگر مشروط کر دیں کسی ایک انسان کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے ترقی ہوگی اور اس کی وجہ سے ترقی ہوگی, نعوذ باللہ من ذالک, بات یہ ہے کہ پھر وہ انسان تو 60-65 سال کی عمر جیتا ہے نا, اس کے بعد ملک کا کیا ہوگا. ہمیں بالکل یہ طے کرنا ہوگا کہ اور عوام کو خاص طور پہ. لیکن ایک بدقسمتی جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں بنتی ہیں, جو پارٹیاں جیت کے آتی ہیں, اس کے اندر 70% تو الیکشن ہوتے ہی نہیں ہے. وہ جدی پشتی, آپ اگر کسی ایم این اے کو اٹھا کے دیکھیں وہ بتائے گا میرا پڑدادا بھی ایم این اے تھا, تو فخر سے بتائے گا کہ وہ 70% تو جدی پشتی جیت کے آتے ہیں, ان کو پارٹی وارٹی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور سب مل کے لوٹتے ہیں. 25% اور 30% جو شہری علاقے ہیں وہاں پر الیکشن ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سسٹم کو اور زیادہ امپروو کر دیں, لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو. لیکن آپ مجھے بتائیے, میں پھر وہی دہراتا ہوں مثال, سامنے کی مثال, آپ کے ٹیلی ویژن چینلوں نے سب نے یہ بتایا کہ مٹی کے اندر کئی ہزار بچے بھوک اور افلاس سے مر گئے. پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا, ایک قیامت ہونی چاہیے تھی اس ملک کے اندر. اور وہاں پر ایئرپورٹ کی ایک اسٹرپ بنائی گئی ہے جہاں پہ جہاز لینڈ کریں گے, نہ آپ کا لائن جائے گا وہاں پر, نہ آپ کے یہ بڑے لوگوں کے جہاز اتریں گے اور ہیلی کاپٹر. وہ تو خاص, لیکن میں نہیں, دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوموں کی تباہی اور تہذیبوں کی تباہی میں نے جہاں جہاں دیکھی, وہاں پہ میں نے قوموں کی تباہی میں یہ دیکھا کہ وہاں 2 قانون ہوتے تھے, ایک بڑوں کے لیے ہوتا تھا اور ایک غریبوں کے لیے ہوتا تھا. اور ہم جس رچ فلسفے کو ماننے والے, یہ سب مسلمان تو ہیں, یہ 300-400 بھی, کم از کم یہ تو سوچے کہ تم کر کیا رہے ہو. تم نے تو لوگوں کو بے حال کر دیا ہے. اب ان بیچاروں کے پاس جاؤ تو وہ روٹی مانگتے ہیں کہ ان کو روٹی 2 وقت کی دے دو تو وہ جا کے ووٹ ڈال دیں گے. یہ اب معاملہ ہے کہ معاشرے کفر پر تو واقعی رہ سکتے ہیں, سیدنا حضرت علی کا قول ہے. لیکن میں اضافہ کر دوں, ایک اضافہ کر کے پھر آپ دیکھیے, میں نے بڑی کوشش کی, شاہد لطیف صاحب جیسے پڑھے لکھے اور دوسرے آپ کے جو حضرات بیٹھے ہیں, بیگ صاحب بیٹھے ہیں, یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بھی اس بات کو دیکھیں کہ میں نے بڑا ڈھونڈا کہ بڑی بڑی تہذیبیں اور سلطنتیں بام عروج پہ پہنچی اور پھر اپنی بنیاد اور اپنے قدموں پہ گر گئی. اس کی ایک وجہ تھی, جب میں نے پڑھا کہ شاید کوئی اور وجوہات بھی ہوں, تو اس میں ایک وجہ مجھے نظر آئی کہ عروج حاصل کرتے وقت ان کے اندر انصاف ہوتا تھا, عدل ہوتا تھا, تو وہ ترقی کر کے اوپر پہنچی. اور اوپر سے دھڑام سے جو اپنی بنیادوں پہ گری, تو جب انہوں نے وہاں پہنچ کر عدل و انصاف کو چھوڑ دیا. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے, ہم عدالت کو نہیں مانیں گے, ہمارے ضلعی صدر نہیں مانیں گے. ضلعی صدر کیا ہوتے, یہ تو خود ماننا ہے, یہ سرکشی کی, اور امید بھی اب یہ کی جا رہی ہے قوم اس چیز کی اب بہرحال اجازت نہیں دے گی کہ آپ کسی بھی قسم کا ایسا ایڈونچر جو پاکستان کے بڑے ادارے یعنی کہ عدلیہ کے حوالے سے وہ کریں. بالکل کریں گے, پوری قوم کر رہی ہے, پوری قوم کو کرنا ہوگا. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, سول سوسائٹی اور پوری قوم جماعتوں کے ساتھ ہوگی جو ان کا وقار رکھتا ہے. یہ تو دھمکی بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. یہ میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جمہوریت پر میں بڑا پختہ بات کرتا ہوں, میں جمہوریت کا ایک طالب علم ہوں, لیکن سر ایک بات ہوتی ہے کہ مارشل لاء کو ہم بہت برا کہتے ہیں, لیکن جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں, کرپشن کے بڑے بڑے چیزیں سامنے آتی ہیں, کرپشن کے انبار لگ جاتے ہیں, تو یہ نئی آنے والی نسل, نئے پڑھنے والے, نئے سسٹم کو دیکھنے والی جو نسل ہے, اس کا تو پھر اعتبار ہی اٹھ جائے گا جمہوریت سے, پارلیمان سے, اس نظام سے, اگر اس طرح سے نظام چلے تو. پروفیسر صاحب دیکھیے, آپ نے بہت قیمتی سوال کیا ہے, میں اس کا جواب 2 طریقوں سے دوں گا. آپ پڑوسی ملک چین کو دیکھیے, وہ دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے. 2022 سے 25 کے درمیان وہ دنیا کی سب سے پہلی طاقت بن جائے گا. چین بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کمیونسٹ ملک ہے. کمیونسٹ ملک کے اندر ایک پارٹی ہوتی ہے, اسی پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا ہے. لہٰذا پورا ویسٹ اور دنیا کے دیگر ممالک کمیونسٹ ٹائپ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈیموکریٹک نہیں مانتے. لیکن اس کے باوجود چائنیز جو ہیں, اگر انہوں نے ترقی کی ہے, اس کی 2 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے علم اور تحقیق کو اپنا شاعر بنایا. نمبر 2, وہاں پر کرپشن پر سزائے موت ہے مدثر میاں, اور چائنا نے یہ بات بڑا کلیئرلی جانی کہ جب تک ہم کرپشن سے نجات حاصل نہیں کریں گے, ہم کچھ بھی کر لیں ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے مطلب اگر ایک جگہ پر منصوبہ بنا, پل خراب بنا,
تو جس ٹھیکیدار نے وہاں پہ کام کیا انہوں نے ان کو وہیں پہ ہینگ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ سزا ہے۔ سنگاپور کی مثال آپ لے لیں، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سنگاپور کا جو وزیر اعظم تھا، اس وقت سنگاپور اس علاقے کا واحد ڈیولپڈ کنٹری ہے، اس نے اپنے پولیس چیف کو بلایا اور اس نے کہا کہ مجھے بالکل نیٹ اینڈ کلیئر رزلٹ چاہیے، خاص طور پہ کرپشن اور لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں۔ اس پولیس چیف نے کھڑے ہو کے سیلوٹ کیا اور کہا کہ پرائم منسٹر اکاؤنٹیبلٹی ول سٹارٹ فرام یو۔ اگلا میرا آرگیومنٹ جو ہے وہ اس سے بھی سٹرونگ ہے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، کاغذوں کے اندر اسے کہا جاتا ہے کہ بڑی خوشحالی ہے، بڑی خوشحالی ہے، حالانکہ اندرونی طور پر علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے، 40% بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب انڈیا کے اندر تو کبھی جمہوریت ڈیریل نہیں ہوئی، تو انڈیا وہاں کا وہی کیوں کھڑا ہے، بلکہ اس سے ابتر حالت میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر کرپشن عام ہے، وہاں پر کرپشن کا وہی حال ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ وہاں پر بھی جمہوریت کی آڑ کے اندر جو ہے، یا جمہوریت کا خراج کہیں یا اسے آپ آڑ میں کہیں، دیکھیں مدثر میاں بات بڑی کلیئر ہے، دنیا کا کوئی نظام، دنیا کی کوئی دوائی، دنیا کی کوئی خوراک ایسی نہیں ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، جس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہ ہو۔ تو معذرت کے ساتھ جمہوریت کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جمہوریت کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں، ہمارے حصے میں دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جو کہتی ہو کہ خاندانی جمہوریت ہوگی؟ پاکستان میں جمہوریت 2 خاندانوں نے یہ رکمال بنا لی ہے۔ ہم نے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم کسی کے بالغ اور عاقل ہونے کا، بالغ تو وہ ہو گیا، عاقل کا مجھے پتہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ وہ عاقل بالغ ہوگا تو پارٹی کی جو ہے نا باغ دوڑ سنبھالے گا؟ کیا پارٹی کے اندر دیگر لوگ جو ہیں وہ گاجر مولیاں ہیں؟ ابھی آپ کو موت پڑ رہی ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اپنے خاندان سے ہٹ کے کسی بندے کو وزیر اعظم نومینیٹ کرتے ہوئے پورا ملک ایک ہیجان میں مبتلا ہے۔ بڑی اچھی آپ پر کیس چل رہا ہے، 90% آپ گلٹی پروف ہو چکے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کا نعرہ سیاسی جماعتوں کے جو اکابرین ہیں وہ لگاتے ہیں، اندر جمہوریت نہیں ہوتی، یہی وجہ ہوتا ہے شاید جمہوری اس طرح سے نہ سیاسی تربیت ہو پاتی نہ چیزیں ہو پاتی۔ بالکل ماشاء صاحب، میں شاہد لطیف صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکمران خاندان کے، چلے میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ کاروبار نہیں کرتے، لیکن اس خاندان کے اس ملک کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات ہیں جو اس وقت پاکستان کے لیے بلوچستان میں خطرات بنا رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کے لیے سی پیک کے لیے خطرات بنا رہا ہے، جو کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرتا رہا ہے، کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، وہی ملک ایل او سی پر اس وقت مسلسل جارحیت کر رہا ہے۔ تو حکمران خاندانوں کا اس کے ساتھ اس طرح سے کاروباری روابط رکھنا پھر یہ تو باؤنڈ کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف تو کوئی بات نہ کی جائے جس کے ساتھ آپ کا لین دین ہوتا ہے۔ سر دیکھیں، پہلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے پہلے سوال میں آپ نے جو مجھ سے پوچھا اور میں نے ایک منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو بیگ صاحب جو ہیں وہ شاید میری بات کو صحیح طرح نہیں سمجھ پائے، یا میں نے آخر میں ایک سوالیہ نشان سا چھوڑا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ملک ایسے چلنا چاہیے، وہ سوالیہ نشان تھا کہ اگر ہم نے اپنا طریقہ حکومت، طرز حکومت نہ بدلا تو پھر ملک ایسے ہی رہے گا سے میری مراد تھی۔ اور کون چاہتا ہے کہ ملک ایسے رہے؟ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کوئی مایوسی کا اظہار کر رہا ہوں، ہم سب امید کر رہے ہیں۔ آپ کے جو دوسرے 2 شرکا ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، رؤوف صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسی منظر کشی کو سامنے رکھا جس کا ذکر میں نے کیا۔ اچھی بات ہے کہ بیگ صاحب جو ہیں وہ ایک امید کی بات کر رہے ہیں، بالکل ہم سب ان کے ساتھ ہیں کہ ہمیں ایسے نہیں رہنا چاہیے کی بات اور ہے۔ جو اس وقت منظرنامہ ہے ہم اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اس کا مطلب یہی ہے اس کا ذکر کرنے کا کہ ہمیں ہر صورت بدلنا ہے۔ یہ ہمارا واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس سے ہم سب ایگری کرتے ہیں۔ میں پچھلے کئی دن سے سپریم کورٹ اور جو جے آئی ٹی نے کام کیا ہے اس کی کھلم کھلا تعریف کر رہا ہوں۔ پاکستان میں اس طرح کی پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری عدالتوں نے ایسی پرفارمنس نہیں دی۔ جو جے آئی ٹی یا جس طرح کے کمیشنز اور کمیٹیز بنائیں انہوں نے اپنا صحیح طرح سے کام نہیں کیا۔ جو ہمارے احتساب کے ادارے تھے جس کو خود سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کا تو جنازہ نکل گیا، میں اس کے بھی خلاف بات کر رہا ہوں کہ آج بھی ایک سیاست چل پڑی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو خاص کر کرمنل پارٹ ہے، فوجداری معاملہ ہے پاناما لیکس کا، اس کو نیب کے حوالے کر دیں۔ بھائی نیب تو پہلے سے مردہ قرار دے دی گئی، نیب اس پہ کیسے کام کرے گی؟
تو میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا. جس چیز کا ذکر آپ نے کیا میں اس کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہی منظر نامے میں ہمارے اس وقت جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے تحفظات ہیں, ہمارے خدشات ہیں کہ جس ملک کی حکومت, ان کے وزیر اعظم اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران جو ہیں ایک دشمن ملک کے ساتھ ذاتی دوستی رکھیں اور اس ملک کی دشمنی کا عالم یہ ہو کہ وہ اس کو ایک آنکھ نہ پائے, وہ تو پاکستان کا بننا انہوں نے آج تک جو ہے وہ قبول نہیں کیا, اور آج بھی اس کو بھارت کا ٹوٹ ٹنگ سمجھتے ہیں. کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے, ہماری جنگیں ہو چکی ہیں ان کے ساتھ, مگر ہمارے ان سے ذاتی مراسم ہیں, پارٹیوں پہ مدعو کیا جاتا ہے, اور جو وہاں پہ وہ سٹیل ایک میگنیٹ اور وہ جو ٹائکون ہیں ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ پرلطف مقامات پر انہیں رکھ کے مہمان نوازی کی جائے. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے, وہ جو کلبھوشن یادیو ہے اس کے بارے میں ان کا نام لیتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اور ان کے رفقا گھبراتے ہیں. اقوام متحدہ میں ہم اس کا نام نہیں لیتے. بھارت جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان کے نام پوری طرح جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ یہ نام جو ہے یہ جو بدنامی ہے ہمارے نام سے ہٹنے نہیں دیتا. بار بار دنیا بھر میں وہ یہ کیس لے کر جاتا ہے. تو ایسے ملک کے ساتھ جب آپ دوستانہ ماحول رکھیں گے, ذاتی دوستی رکھیں گے, تو پھر اس ملک کے ساتھ ہم ڈیل کیسے کر سکیں گے؟ کسے نہیں معلوم کہ بھارت پاکستان کی ترقی میں کس حد تک رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. سی پیک کا منصوبہ اس کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا, بڑا اہم پوائنٹ ہے, اور اس نے اعلان کہہ دیا کہ اس کو ہم ختم کریں گے, مجھے بریک ہم رکاوٹ ڈالیں گے خواہ کتنی ہی قیمت دینی پڑے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میرا مقصد یہی تھا پہلے بھی کہ اس طرح ملکوں کے ملک اندر نہیں چلا کاروبار کرتے. یقیناً ضرور ہوتے ہیں, لیکن ذاتی مراسم جو اس طرح جائیں, پھر ملک کی سلامتی کے اوپر وزیر اعظم خود آ کر اگر کوئی بات نہ کریں کیونکہ کوئی اور ناراض ہو سکتا ہے, تو سوال بہرحال پیدا ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. 7 دن ہو گئے تھے تو کام رکا ہوا تھا, میں نے کہا یار تھوڑا سا اچھا, کام میں خبر شاید آپ کا انتظار کری تھا, آپ لے کے وہ آ رہے ہیں جو شیئر کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب نے. بہت شکریہ قمر صاحب, آپ کے وقت کا بھی بہت سی باتیں آپ سے بھی پوچھنی ہیں, کہ ہلچل جو مچ رہی ہے, بڑے سارے نام آ رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی. تو پہلے قمر صاحب میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, میں سوال کر لوں, اجازت ہوگا؟ آپ سوال ضرور. قمر صاحب سے ایک بڑی اہم بات کرنا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کر لیتا ہوں. بالکل. قمر صاحب, وہ ابھی نواز شریف صاحب نے اپنے الیکشن 2013 کے جو انہوں نے فارم فل کیا تھا, اس حوالے میں انہوں نے جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں یا ہمارے پاس بھی آیا ہے کہ انہوں نے اپنے پروفیشن میں سیاست اور ایگریکلچرز لکھا ہے, حالانکہ وہ اس وقت دبئی میں جو ہے اس جو پوسٹ ہے جو ہے اس کو بھی اون کر رہے تھے, یعنی وہ اس کے جو چیئرمین تھا یا مارکیٹنگ مینیجر کی پوسٹ تھی وہ اس وقت بھی کام کر رہے تھے, اور اقامہ بھی ان کے پاس موجود تھا. تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے سر؟ یہ تو ایز اے طالب علم, آپ کا طالب علم, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو غلط بیانی کی ہے. اگر انہوں نے اس موقع پر یہ ڈکلیئر کیا ہوتا کہ ان کے پاس اقامہ بھی ہے, تو ہو سکتا ان کے سامنے والا کینڈیڈیٹ ان کے خلاف اپیل بھی کر سکتا تھا. کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ اب ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نے خود کو ڈکلیئر کیا تھا, یہ ان کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے, تو قمر صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. ضرور. میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے بڑی کمال حکمت کے تحت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی نااہلیت کے لیے راستہ ہموار کر دیا. اب جو انہوں نے پرسوں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپنے اضافی ڈاکومنٹ دیے ہیں, اس میں انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2013 میں ایک دبئی کی غیر ملکی کمپنی کے چیئرپرسن بھی رہے اور ان کے پاس اقامہ بھی موجود تھا. یہ انہوں نے تسلیم کر لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بتائیے, جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن مارک میں بالکل میرے لیے آسانی پیدا کر دی, کہ جو ہمارا جو کاغذات نامزدگی کا جو فارم کا جو کالم 8 ہے, اس میں یہ لکھا ہوا آکوپیشن میں ٹھیک ہے آپ نے ظاہر کر دیا, وہ لکھا ہے پولیٹکس لکھا ذکر کر دیا, اور ایگریکلچرسٹ. یہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کے سرکار ان کا جو وکیل جو ہے خواجہ حارث, کہ جی الیکشن کمیشن کے کاغذات نامزدگی میں کوئی خانہ نہیں ہے, کوئی کالم نہیں ہے. تو جب آکوپیشن میں جو ایگریکلچرسٹ لکھا
تو وہ ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ جی میری دبئی میں کمپنی کا جو ہے وہ چیئرمین ہوں اور میرے پاس اقامہ بھی ہے. انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا. اب انہوں نے حقائق کو چھپانے کے لیے میرا تو خیال یہ کہ جو ریٹرننگ آفیسران سے انہوں نے جو سہارا لیا ہے, تو INA 120 کا جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ ہمیشہ رہا متنازع. اس نے ان کے ایک پولنگ اسٹیشن پر جہاں ان کو 7000 ووٹ جو ہے وہ ان کو اندراج کروا دیا فارم 16 میں. لیکن جس وقت کو اس کو تحریک اٹھی, شور ہوا, لوگوں نے اعتراض کیا, تو ریٹرننگ آفیسر نے کہا جی مجھ سے ٹائپ کی غلطی ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ ٹائپ کی غلطی انہوں نے 700 ووٹوں کا 7000 بنایا, جس پر بڑا عمران خان نے بھی اس پہ بڑا ظاہر ہے کافی پروٹیسٹ بھی کیا اور کافی پریس میں بھی آیا, میڈیا میں بھی آیا. تو یہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے سرگودے کا NA 120 کا, یہ ہمیشہ رہا ہے کنٹروورشل. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کاغذات نامزدگی کے فارم کے ساتھ لگا دیا اقامہ, تو چھپایا گیا نا. اگر وہ آکوپیشن میں لفظ لکھ دیتے اقامہ بھی ہے اور غیر ملکی کمپنی کے وہ چیئرمین ہیں, تو ان کا جو اپوننٹ تھا تحریک انصاف کا, انہوں نے اپیل بھی کرنی تھی اور اس کے ظاہر ہے ان کے کاغذات نامزدگی کو ریجیکٹ کرنے کے بارے میں بہت بڑی کمپین چلنی تھی, لیکن انہوں نے حقائق کو چھپایا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب اپنا انتخاب لڑا 2013 کا, اس میں بھی ٹیمپرنگ کی, کاغذات میں بھی ٹیمپرنگ کی, کاغذات نامزدگی میں بھی ٹیمپرنگ کی, حقائق کو چھپایا. تو ان حالات کے تحت وہ بالکل نااہل ہو جاتے ہیں. بے شک پاناما کے دیگر مسائل کو ایک طرف چھوڑیں, اسی ایک ہی نقطے پر وہ نااہل ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غیر ملکی جو ہے شہریت کو بھی چھپایا, اپنی آسامی کو بھی چھپایا, چیئرمین کو بھی چھپایا, اسٹاک جو بھی تھے وہ جو چھپایا انہوں نے, اس سے حالات جو ہے ان کے خلاف جائیں گے. اصولی طور پر جو ہے ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ آرٹیکل 65 کے تحت جب حلف اٹھاتا ہے کہ میں اپنا ذاتی مفادات نہیں ہے, میں نے اسٹیٹ کا مفاد دیکھنا ہے, تو انہوں نے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کر دی. اس وقت بھی وہ اس کمپنی کے چیئرمین تھے. تو ان حالات کو دیکھتے وقت محسوس یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, اچھا سر, میں ایک چھوٹا سا آپ کی موجودگی, پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کی موجودگی کا ایک فائدہ, جس طرح میں نے کہا کہ اگر انہوں نے اس وقت اپنی دوسری جو شہریت تھی اس کو اگر مینشن کیا ہوا تھا, تو اس شہریت کی بنیاد پر یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے خلاف جو اپلیکنٹ تھا اس حلقے کا وہ کلیم کر سکتا تھا. یہ بڑا آپ نے بڑی زبردست چیزیں اوپن کر دی ہیں. لیکن سر, آپ نے اپنی پوری ہسٹری میں کبھی یہ دیکھا ہے کہ پروفیشن میں کوئی سیاست لکھے؟ کیا سیاست کوئی پروفیشن ہے سر؟ پیشہ ور سیاست پوچھ رہا ہوں سر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ بہت بڑی مذاکرہ خیز انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں لکھا ہے پولیٹکس. تو پولیٹکس تو پروفیشن نہیں ہوتا نا, یہ تو زیادہ سیاست ہوتی ہے. وہ اس پر لکھا ہے پولیٹکس. یہ بھی ایک بڑا مذاق کیا انہوں نے. ظاہر لکھنے والے سمجھانے والے ان کے ساتھ ایسے تھے, تو انہوں نے اس طریقے کے مطابق فارم نامزدگی جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا. جی بولیں. تو یہ بہت, یہ کسی سیاستدان نے نہیں لکھا. دیکھیں میں یہ بالکل نہیں, انوکھا انہوں نے لکھا ہے. بالکل درست ہے. کنور صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پروفیشن جو ہم لوگ بڑھتے ہیں صبح دوپہر شام, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ پیشہ جو آپ کے ذرائع آمدن ہے, جس سے آپ کا گزار اوقات ہو رہی ہے. تو اگر ان کے سیاست کے پروفیشن سے گزار اوقات ہو رہی ہے, تو یہ تو پھر خود بتا رہے ہیں کہ یہی ان کا آمدن کا ذریعہ ہے. اس میں میں جی اختیار بیگ صاحب میں بتاتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہے, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. اس کو تو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے ہونا چاہیے تھا, رجسٹرڈ ہونا چاہیے تھا. اس لحاظ سے انہوں نے لکھا, میں پولٹکس کا مطلب ہے کہ میری کمپنی ہے, کمپنی سے مجھے ذرائع امداد کر رہی ہے. لیکن دانی صاحب آپ لیٹ آئے, میں ایک چیز بتلا دوں کہ آج فائننس کمیٹی سینٹ کی جو ہے منڈوی والا صاحب کے ساتھ, وہ تمام ڈپارٹمنٹ سے, SBP, SCCP اور FBR سے کچھ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں جنہوں نے ٹیمپرنگ کے ثبوت دے رہے ہیں, اور یہ سلسلہ کھلا ہے. تو SCCP کا تو ایک جو تھا پکڑا, اب وہ ان ڈپارٹمنٹ میں بھی اگر اس طرح کی کچھ, میں نے ٹویٹ کیا سر کہ مسلم لیگ نون کے ایک بہت اہم میریٹ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جن اداروں میں ہم نے ٹیمپرنگ کرنی تھی وہ سب کور کر لیا.
बाहर के मुमालिक में हमसे नहीं हो रहा है। तो ये सर है, पकड़ने वाला तो कोई होना, आप एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब सही। शाहिद लतीफ साहब, इस अमल को जब हमने देखा कि जब से पनामा का मामला हुआ, पहले पूरी हेयरिंग होती रही, उसके बाद JIT बन गई, JIT में 60 दिन मुसलसल वो चीज़ें होती रही, वहाँ पर भी शरीफ ख़ानदान जाता रहा इस केस के हवाले से। अब 5 दिन फिर यहाँ समाअत हुई। सर, एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से मैं और एक नौजवान की हैसियत से मैं देख रहा हूँ कि इतने मौक़े आज तक पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में किसी को नहीं मिल पाएंगे, मुझे नहीं मिल पाएंगे, इवन आप जैसे एक बड़े आदमी को भी ना मिल पाए हों कि अपनी सफाई के लिए, अपनी वजाहत के लिए, अपने चीज़ों के लिए वो ना मिल पाएँ, और उसके बावजूद फिर यह कहा जाए कि हमें सुना नहीं गया, हमें ये कहा नहीं गया, फिर इसको क्या नाम दिया जाए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो आप सही बात कर रहे हैं कि इतने मौक़े शायद पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और को न मिले हों अपनी सफाई पेश करने के, जब इल्ज़ामात का एक पलंदा और एक ढेर जो है वो आप उसका सामना कर रहे हों, मगर मैं इसे मकाफ़ात अमल कहूँगा। देखें, ये एक नेचुरल फिनोमेना है ना, कुदरती अमर है जिसको हम देख रहे हैं, यानी जो आपके अमाल हैं उसके नताइज फिर इसी तरह सामने आते हैं। हकीकत में अगर आप देखें कि जितना ज़्यादा इनको मौका मिला उतना ही ज़्यादा ये एक्सपोज हुए। मेरे मुताबिक जब 2 जज साहिबान ने ये फैसला दे दिया था, उन्हें मज़ीद किसी और तफसील या किसी और सफाई की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने जो कुछ उनके सामने था और जो कुछ वो सारी हेयरिंग सुनते रहे, वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फैसला इनके खिलाफ जाता है, लिहाजा उन्होंने दे दिया। जब इन्होंने उसको नहीं माना और वो जो दो का चूंकि फैसला था और उसके साथ जो 3 जज साहबान थे, उन्होंने इन्हें मजीद जो है वो गुंजाइश दे दी। मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा नुक्ता था, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त रिजाइन कर देते और ये जो JIT वाला मरहला था वो इससे बच जाते। JIT को इनके हक में तो नहीं गई, JIT ने तो ऐसी ऐसी चीजें सामने लाके रख दी जो शायद सुप्रीम कोर्ट की सारी हेयरिंग जो थी उनमें नहीं थी। पूरे खानदान का, जो बच्चों का, फिर जो जैली दस्तावेजात, यानी UAE से भी साबित हो गया, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड ने भी लिख दिया कि ये सारे जैली कागजात हैं, ये जैली दस्तावेजात हैं। उन्होंने इनकार कर दिया उनको मानने से। फिर वो भी नजर आ गया कि जी ये जो मामला अब आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक ओहदा संभाल रखा था, इन्होंने शहरियत इख्तियार कर रखी थी और खुद को उस तरह उन्होंने 2013 के इलेक्शन में जाहिर नहीं किया था। यह बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म निकल आया। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें, इनसे ये बच सकते थे, और अगर उस वक्त ये इस्तीफा दे देते और उसके बाद तवज्जो करते, यानी एक और प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता और फिर वो तवज्जो उस तरफ देते कि अगले इलेक्शंस में अब हमने अपनी क्या जो है हिकमत अमली बनानी है, तो उसमें ये जो रुसवाई इतनी ज्यादा हुई इससे भी बच जाते। और जो इतने सबूत उभर कर सामने आ गए, यानी वो जो JIT की रिपोर्ट है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 2-3 TV चैनल्स हैं, उसमें 45 नुकात हैं जो चार्जेस की फॉर्म में निकाले गए हैं। तो मैं समझता हूं इन सारी चीजों से बच सकते थे अगर वो रास्ता इख्तियार करते, मगर जैसे मैंने कहा शायद ये मकाफात अमल है, इससे आप नहीं बच सकते। जो आपने किया उसको आपको सामना करना होगा। सर, बड़ा अहम मामला है जो आप कह रहे थे, लेकिन एक चीज जो है वो मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा। सर, मैं अगर आप मुझसे जाने से पहले मैं कंवर दिलशाद से एक सवाल और कर लूं इससे रिलेटेड, अगर इजाजत हो। बिल्कुल, अगर इजाजत नहीं, इजाजत है। कंवर साहब, मेरा एक सवाल है, आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, एक इन रिटन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ख्वाजा हारिस ने, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने अपने हाथ पांव सब काट दिए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है कि जनाब ये जो ओकामा भी सही है और ये पोस्ट भी सही है, जो कि उन्होंने 2013 के इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में नहीं दिया था। तो क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके ऊपर ये बात उसके सामने आ चुकी है, उसके ऊपर कोई पहुंचे या वो खुद इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते? इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, और वो जब ये तमाम TV चैनल पर देख रहे हैं और ख्वाजा हारिस का भी स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है, तो उसकी रोशनी में आज खुद नोटिस लेने के भी मजाज हैं। वो कह सकते हैं कि जनाब आपने जो हमारा नॉमिनेशन फार्म है जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान से अप्रूव्ड याफ्ता होता है, तो उसमें आपने कॉलम नंबर 8 में आपने लिखा ही नहीं, ज़ाहिर ही नहीं किया, इसका मतलब आपने हक़ायक़ छुपाए।
اس حقائق چھپانے کے جرم پر بھی الیکشن کمیشن پاکستان نوٹس لے سکتا ہے، لیکن وہ نوٹس اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ سپریم کورٹ میں سارے معاملات جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات بتاتا ہوں، اب جو کمپنی جو ہے FZE کیپٹل، جس کے اصل مالک جو ہیں حسین نواز ہیں، اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کون کون سے غیر ملکی جو ہیں وہ شیئر ہولڈر ہیں۔ ہمیں تو شک پڑ رہا ہے کیونکہ حسین نواز کے انڈیا کے بال ٹھاکرے کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اربوں روپے کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، انڈیا میں شوگر میں لگائی ہے، اسٹیل میں لگائی ہے۔ ہمیں تو یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس FZE کیپٹل کمپنی میں کہیں جو انڈیا کے جو آئرن ٹائکون ہیں متل، اس کے شیئر نہ ہوں۔ جب اس کے اگر شیئر ثابت ہو جائیں تو پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے تو سیکورٹ رسک ہو جائیں گے، پھر تو بہت بڑا ان کے خلاف جو ہے اسٹیٹ کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ تو کچھ نہیں اس کے مقابلے میں، جب ایسی کمپنی کا چیئرمین ہے جس میں انڈین میں یہ کہہ رہا تھا بہت اہم نقطے اٹھا دیتا ہوں، اس پہ آپ چاہیں تو پوری بحث آج اس پہ ہو سکتی ہے، چاہیں تو 10 گھنٹے۔ وہ یہ ہے کہ والیوم 10 جو ایک بہت اہم چیز تھی جس کے بارے میں کہا تھا GIT نے کہ یہ اس کو آپ سیو کر کے رکھیں، اس کو سپریم کورٹ نے آخری موقع پہ اوپن کر دیا ہے۔ یعنی وہ اگر اوپن نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ اپنے آئندہ کے فیصلے میں والیوم 10 کو شامل نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے والیوم 10 اوپن کر دیا ہے اور GIT گاہے بگاہے 15 دن میں رپورٹ سبمٹ کرتی رہی ہے، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ ان کی سٹڈی کرتی رہی ہے، والیوم 10 کا حصہ بھی اس میں آتا ہوگا۔ لیکن جب والیوم 10 کو انہوں نے کہا کہ اس کو بند رکھیں اور جب تک سپریم کورٹ پروسیڈنگ میں وہ نہیں کھلے سے شاید 10 میں وہ جو کہہ رہے ہیں نا مٹل اور FZD اور بھارت اور اس کے ساتھ اور باقی انٹرنیشنل ٹریٹی وہ سب شامل ہوگی، سر کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہی تجویز بھی دی تھی GIT نے کہ اس کو آپ اوپن نہ کریں کیونکہ یہ آخری والیوم جو ہے اس میں غیر ممالک کی جو کانفیڈینشل اور انسائڈ جو ہمارے کرسپونڈنٹ جواب کہیں پہ انہوں نے ہمیں کوئی جواب دیا جو نیشنل انٹرسٹ میں اس ملک سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو ڈسکلوز کر دیں، لہٰذا ہم نہیں کریں گے۔ لیکن جب ملک سے تعلقات خراب ہو سکتے سے بات ہوئی اور جج صاحب نے پوچھا سپریم کورٹ کے کہ جی کھول دیں، اس نے کہا جیسی مرضی آپ کی، آپ کھول دیں، اس کے اوپر پھر اس کا کھولا گیا ہے لیکن اس کا بھی ڈیفنس پڑھا کے لیکن کھل گئی ہے۔ جی ہاں، کھل گئی۔ آپ اس میں ایک دو باتیں جیسے کنور دلشاد صاحب نے بات کی، اس کو بھی میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی کے اندر شاہد لطیف بھائی نے جو بات کی کہ یہ مقافات عمل ہے، نیچر کا تقاضا ہے، یہ استعفیٰ کیوں دیتے ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب قدرت کسی کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہے تو اس کے منہ میں دو کام کرتی ہے، ایک منہ میں غلط الفاظ ڈال دیتی ہے، دوسرا اس کے اندر سرکشی پیدا کر دیتی ہے۔ تو استعفیٰ تو انہوں نے نہیں دینا تھا، لیکن اہم بات قانونی بات جو ابھی خواجہ حارث کے اور اکرم راجہ کے حوالے سے آپ لوگوں نے بات کی، ایک بات تو کوئی کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، ان کے وکلا تو خیر نہیں کہیں گے کہ اگر یہ بیرون ملک ان کے یہ چیئرمین بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم پیسے ڈرا نہیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پیسے آئے جو گفٹ میں بھی آئے، پاکستان کا ایک قانون ہے ٹیکسیشن کا کہ ہر فرد پاکستان سے باہر بزنس کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، پیسے لا سکتا ہے، لیکن وہ ٹیکس ایکسپٹ نہیں ہوگا 180 ڈیز۔ جی ہاں، 180 ڈیز اگر وہ اپنے ملک میں پاکستان میں موجود ہے اور باہر سے انکم آ رہی ہے تو اس کو اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر وہ ٹیکس نہیں دے گا تو وہ ٹیکس چوری ہوگی۔ اصل میں یہ نقطہ میں نہیں سن رہا کہ اتنا یہ باریک بات تھی، یہ باریک کام تھی کہ بہت سارے وکلا پتا کہ یہ 1 روپیہ بھی، 1 ریال بھی انہوں نے 1 درہم بھی اگر کمایا ہے اور پاکستان لے کے آئے ہیں اور ڈکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر ٹیکس دیا؟ اگر ٹیکس نہیں دیا ہے، میں نے تنخواہ نہیں لی ہے، نہیں وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جو گفٹ کی صورت میں بھی پیسہ آیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بیٹے جو باہر ہیں، جو 180 ڈیز سے زائد باہر ہیں، تو وہ تو ٹیکس سے ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی چیز دوسروں کے اوپر بھی آتی ہے کہ اگر انگلینڈ میں کمایا اور انگلینڈ سے پیسہ یہاں لایا گیا اور یہاں لانے کے بعد پراپرٹی خریدی گئی، یہ سوال اٹھایا ہے 180 ڈیز، یہ سوال اٹھ گیا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ جی آپ نے جو پیسے وہاں سے آئے ہیں، جو گفٹ کی صورت میں آئے ہیں، جو کسی کے پاس بھی آئے، اس کے اوپر اگر آپ نے ٹیکسیشن دیا ہے نہیں دیا ہے، اس کو انہوں نے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر پائے تھے۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جی میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مزید اس پر بات کرتے ہیں۔
बच नहीं सकता। और इसमें वो जो पट्टी चल रही थी वो बिल्कुल सही तर्जुमानी है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आज ये लोग कुर्सी पे बैठ के अपने आप को इतने ताकतवर समझते हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। और इनके जहनों में भी नहीं होता है कि ऐसे असबाब बनते हैं, इनकी अपनी गलतियां, इनकी अपनी कोताहियां, इनके अपने साथी, कि ये फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। ये हम सब के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए, तमाम सियासी लीडरान के लिए, हम सब के लिए मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मैसेज, एक पैगाम जो है वो है कि हम अपने आप को एरोगेंस में, तकब्बुर में, सरकशी में मंधे ना हो जाएं, क्योंकि ऊपर वाला जो है उसकी लाठी जो है वो बेआवाज़ है और उससे बच नहीं सकते। ये हम सियासी बातों से हट के मैं दिल की आवाज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आदमी को ताकत का नशा होता है तो उसमें आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है और वो समझता माइट इज राइट, मेरी इतनी ताकत, मेरी इतनी पावर, मेरी आंख के इशारे को समझ के लोग काम कर देते हैं, काया पलट जाती है, मुझे कौन छू सकता है। और फिर आपने ये भी देखा कि गलतियों पे गलतियां उस ज़की फ़हीम इंसान की जो 20 करोड़ अवाम को गवर्न कर रहा है। आपने भी तो सिंध के अंदर ये सारी ताकत का मुजाहरा किया हुआ है। थर के हालात इतने, हैदराबाद के, सक्खर के, खवान फलां के, दुनिया के सारे रोड टूटी हुई है, लोग मर रहे हैं, इतना पैसा आपको मिल रहा है 18वीं तरमीम के बाद, आप लोकल बॉडीज को दे नहीं रहे हैं, जहां आम आदमी तक इख्तियार जाए, ताकत जाए। तो सवाल ये है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की कहाँ काम कर रही है सर? आप थर के हालात देखें ना, वहाँ के बच्चे बिलक बिलक मर रहे हैं। वहाँ पे आज सिंध के जो हालात है उसमें एक मिनट के अंदर कितने बच्चे और कितनी जायचा मर रही हैं, उसका आप रिकॉर्ड देखिए। इस वक्त जो मैंने कहा है वो एप्लीकेबल टू, आप तो बड़े पढ़े लिखे, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप पीपल्स पार्टी में ऐसे, आप पीपल्स पार्टी के वो लीडर हैं जो हमेशा सच को अक्स दिखाई, इसलिए मैंने ये बोला है। कहीं पे गवर्नेंस में कोताही जरूर हुई होगी, कहीं पे इस तरह के वाकयात हैं जिसकी जिम्मेदारियां हमने लेनी है, लेकिन इस वक्त जो मैंने बयानात एक लफ्ज जो कहा वो तमाम सियासी जमात और तमाम लीडरान पे कि आंखें खोलें और ताकत के नशे में अंधे ना। एक बात और फिर यह है कि साथ ही साथ ये एक लेसन है उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी कि अब उनको जिंदगी में अगर कोई बॉस बोलेगा या वजीर आज़म बोलेगा या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बोलेगा कि रिकॉर्ड टेम्पर करो तो उनके हाथ कांप जाएंगे, क्योंकि लेकिन ऐसा माजी मोहतरमा में इसी से जुड़ी है कि जो आपने बड़ी अहम बात की है, जो अफसरान को सरकारी इदारों के अंदर किए, तो एक बहुत बड़ा जुल्म था जो जाने ले गया, जो इतना जिसका इंसाफ अभी तक तलब किया जा रहा है। एक और जुल्म था पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के हवाले से, जो चलती हुई आईटी कंपनी को फौरी रोक दिया गया। वहां पर जो अभी बात कर रहे थे बेग साहब के अफसरान को ऑर्डर हुआ, इस्लामाबाद से वो ऑर्डर चलता है, फौरी तौर पर वहां पर 8000 मुलाजमीन जो पढ़े लिखे नौजवान, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, उनको फौरी बंद कर दिया जाता है, दफातर को बंद कर दिया जाता है, उनका तमाम तर रिकॉर्ड चीज़ें उठा कर ले जाई जाती है। ये हुक्मरानों के माँ पर या किसी के कहने पर हुक्मरानों ने आगे फिर अपने अफसरान और अफसरान के जरिए पूरी चलती हुई एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में आईटी के शोबे में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला लाने वाली थी, उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। पढ़े लिखे नौजवानों को जेल में डाल दिया गया। जेल में आपके साथ रऊफ साहब वो लोग मिलते भी रहे, आपको भी जेल में रखा गया था उन दिनों में। तो ये नौजवानों से आपकी जब मुलाकात होती रही, क्या बातचीत, जेल में तो आप बता सकते हैं कि क्या बातचीत रही? जेल में हम भी ज़मीर के कैदी थे, जुर्म में बेगुनाही में हमको उठा के बंद कर दिया गया। वहाँ आपके ये जो टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, ये नौजवान लड़के आते थे, हमारे पास बैठते थे और बात करते थे और फिर वो सारी कहानी उनको बताते थे। लेकिन ये था कि एक अज़्म उनकी आंखों में मैं देखता था, परेशानी उनके चेहरों पे आया थी, लेकिन आंखों में मैंने बड़ी उम्मीद और बड़ा अज़्म देखा। और हम भी हौसला देते थे कि यार बात यह है कि कुदरत स्टेटस को तो पसंद ही नहीं करती है, वो तग़य्युरात रहेंगे, ये मुश्किल दिन भी गुजर ही जाएंगे। और वो मुश्किल दिन गुजरे, आज आपका चैनल, आपकी सारी चीज़ें माशाल्लाह इस सब पूरी दुनिया में देखी और सुनी जा रही हैं। लेकिन इसके साथ माडल टाउन में जो कुछ हुआ, उस वक्त हमारी बड़ी कोशिश थी कि ये किसी तरह ब्लड शेड ना होने पाए। 11 घंटे ये कत्लो गर्दगरी वहाँ पे होती रही। ये एक स्टेट टेररिज्म की
ایویڈنس ہے جو آپ لوگ دکھاتے ہیں. بالکل اسٹیٹ ٹیررزم اس کے اندر جنہوں نے قتل کیا ان کی تصویریں بھی ہیں, اور وہاں پہ جو ایکشن ہوا وہ اس بنیاد پہ ہوا کہ علامہ طاہر القادری صاحب نے آنے کا اعلان کر دیا تھا اور دھرنے کا ان کو امکان تھا. اس کی وجہ سے ان کو ڈرانے کے لیے اتنے بے گناہوں کو اور عورتوں کو گولیاں ماری گئیں. یہ اتنا بڑے ایک قہر ہے. اور پھر اس کی رپورٹ, اچھا یہ جو والیوم 10 ہے یہ اس لیے کہ ملکی تعلقات خدا نخواستہ خراب ہو جائیں گے. وہ بھائی جو نشری کی رپورٹ ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی, اس میں ملک کے کون سے تعلقات خراب ہو جائیں گے, یہ تو سامنے آ جانی چاہیے تھی. ان کو سزائے. دیکھیے ایک شخص کو اگر حکمران قتل کرتے ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ ہو, جہاں پر بھی یہ قتل و غارت, یہ قتل تو یہ ہے جو اسٹیٹ ٹیررزم کے لیے کیا گیا. ایک ٹیررزم یہ ہے کہ آپ ان کے منہ سے نوالا چھین لیں, بھوک سے بچے مر جائیں. ایک قیامت ہے جس سے یہ 20 کروڑ عوام گزرتے ہیں. اور میں گناہگار ہوں گا, میں اللہ کے یوم الحساب میں جواب دوں گا کہ تم نے کن لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ ظلم کی حمایت کی. تو جو ظلم کی حمایت کرے گا وہ بھی ظالموں میں سے ہوگا. اور ظلم کرنے والے کے لیے صرف آخرت نہیں, دنیا میں بھی نشان عبرت ہوتا ہے. میں تو یہ دیکھ کے سوچتا ہوں, اور سب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ ہو ہی رہا ہے, لیکن یہ مقام عبرت ہے جس کا, اور یہ مقام عبرت ہے کہ یہ دیکھو کہ زمین پہ گڑ جانے کے لیے یہی بہت تھا کہ آپ کو ایک کیس میں بلایا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سب کچھ کیا ہے. دنیا کو پتہ ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈٹائی کے ساتھ کہ جی مجھ پر الزام لگاؤ, جانے نہ جانے, گلی نہ جانے, باغ تو سارا جانے. آپ کی یہ معصومیت بہت ہو گئی نا. نہیں, لیکن وہ ابھی بھی معصوم ہیں. نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیے, جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا نا, وہ اصل میں اسٹیمپڈ ہوتا ہے. اور ہمیں بھی ذہنی طور پہ عوام کو بھی ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جب عدالت کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد آپ بھرپور طریقے سے عدالت کا دفاع بھی کریں. میں قمر صاحب سے بھی جان لیتا ہوں. قمر صاحب, یہ رویہ کیوں رہا؟ ہم ماڈل ٹاؤن کا آپ نے واقعہ دیکھا, ہم نے دیکھا یہ بڑا ایک سیاہ ترین باب تھا جو ماڈل ٹاؤن میں پنجاب حکومت نے, پنجاب کی پولیس نے, لا منسٹر سارے عمل کے پیچھے وہ سارا تھا. یہ تکبر, یہ غرور, یہ کیوں تھا؟ پھر وہ کسی کے کہنے پر, ایک میڈیا ٹائکون کے کہنے پر, صرف اس خوف سے کہ پاکستان کے لیے کوئی بات کرنے والا اخبار نہ آ جائے, پاکستان کے لیے بات کرنے والا کوئی چینل شروع نہ ہو جائے, ان کا ایجنڈا نہ رک جائے, ان کے کہنے پر ایک چلتی ہوئی کمپنی وہ بند کر دینا, یہ اس قسم کے رویے کیوں رہے ہیں شریف خاندان میں, اس حکومت میں؟ قمر صاحب اصولی طور پہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جو تیسری مرتبہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, تو سعودی عرب سے آنے کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہو گیا. ان کے رویے میں تبدیلی میں بڑی اہم بات ہوئی ہے. اس میں نظریہ پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے شکوک و شباب پیدا کرائے, مذہب کے بارے میں باتیں کہیں, اور یہ بھی کہا کہ قرآن اور گیتا میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں جو انہوں نے میڈیا کے سامنے کی. ہولی کے ایک فنکشن میں بات کی. یہ انہوں نے سعودی عرب سے آنے کے بعد انہوں نے اپنا سارا رویہ تبدیل کر لیا. ان کے اندر تکبر, مغروریت, جو کچھ بھی آیا ہے یہ اپنے تیسرے ٹرم کے دوران آیا. ان کے الیکشن میں جہاں دیگر ممالکوں نے بڑا حصہ لیا, اس میں انڈیا شامل ہے, اور اس برطانیہ کے بھی بعض خاص لوگ شامل ہیں, اور خاص طور مڈل ایسٹ کے ممالکوں نے بہت پیسہ دیا, بڑا چندہ دیا جب نے انتخابات میں حصہ لیا. تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ کے بارے میں کہہ رہی ہے, بڑا افسوسناک مرحلہ ہوا وفاقی حکومت نے ہی یہ اپنے بعض میڈیا ٹائکون کے کہنے پر انہوں نے خلاف ایکشن لیا جو بڑا قابل مذمت رہا ہے, اور ہم نے بھی اس کے بارے میں جہاں چاہتے تھے ہم نے آواز اٹھائی ہے. باقی رہ گیا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں بہت دردناک ہے, بہت واقعہ آپ کے سامنے, ہمارے سامنے بھی ہے, لیکن اس میں میری بڑا افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے کہ جنرل رہائے شریف کے حکم پر انہوں نے باقاعدہ FIR درج کروائی, اور نواز شریف اور شہباز شریف کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو انسداد دہشت گردی کی شکیں شامل کروائی جنرل رہائی شریف کی مداخلت کی وجہ سے. لیکن افسوس ہے کہ وہ بھی اپنا 3 سال وقت گزار گئے اور انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی. اب ہم آپ کے میڈیا سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ جو موجودہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں وہ اپنے پیش رو نے جو وعدہ کیا تھا, جن کی مداخلت پر یہ FIR کٹی تھی, انشاد دہشت گردی کی شکیں شامل کی گئی تھی, اس پر عمل درآمد کروائیں تاکہ ایک صحیح طور پر انصاف بھی آ دے. باقی پاناما میں تو سپریم کورٹ نمٹ لے گی, دیکھ رہی ہے, لیکن یہ جو انہوں نے دہشت گردی کی ہے اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہماری آرمی کے سابق چیف نے اتنا بڑا وعدہ کیا تھا, اس وعدے کو
پورا کرنا جو ہے وہ ان کا لازمی فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے وہ ڈان لیس کے بارے میں تو پیچھے ہٹ گئے ہیں, لیکن یہاں تو انسداد دہشت گردی کے شکل جو شامل کروائی جنرل راحیل شریف نے, تو اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے. اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ رویہ بدلتا چلا گیا ہے جب سے یہ تیسری مرتبہ جب اقتدار میں آئے ہیں. یہ خاص ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت آئی ہیں, ویسے نہیں ہے کہ 2013 کا جو انتخابات ہے وہ بڑے متنازع انتخابات ہیں. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر اور چودھری شوگر مل کی جو ٹریل مل رہی ہے تھرو سیکورٹی چینج کمیشن, اس کے تحت تو یہ الیکشن لڑنے کے اہل ہی نہیں تھے. یہ جنوری 2013 میں ڈیفالٹر تھے 6 ارب روپے کے حدیبیہ پیپرز میں اور چودھری شوگر میں, تو انہوں نے وہاں بھی کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے اور یہ 6 ارب کا ذکر نہیں کیا کہ یہ ڈیفالٹر ہیں. وہاں بھی انہوں نے دھوکہ دہی کی, فریب کیا, اور بعد میں خود شہباز شریف صاحب نے نومبر 2013 میں اعتراف کیا کہ ہم نے ابھی 1-2 مہینے پہلے ہم نے 6 ارب روپیہ جو تھا ہمارے یہاں ہم نے ادا کر دیے تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جب انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے اب جمع کروائے ہیں نومبر 2013 میں, تو آپ نے مئی 2013 کے انتخاب میں حصہ کیسے لے لیا؟ یہ ساری بہت بڑی ٹریل ہے. اگر ہمارا میڈیا جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, خدا کریے نائل ہو جائیں, اس نائل ہونے کے بعد باقی بھی دروازے کھولیں گے, باقی بھی راستے کھولیں گے. انتخاب میں آئے کیسے ہیں, نظم سیٹھی کا کردار کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے ہمارے بعد سیاسی رہنماؤں نے باتیں کی اور پیچھے ہٹ گئے. بہت بڑی ٹریل ہے یہ نظم سیٹھی کا آنا, اس کے بعد بورڈ چیئرمین لگانا کرکٹ بورڈ کا, اور بڑے اہم نکات کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, یہ سب باتیں سامنے آ جائیں گی. صحیح, یہ بڑے اہم نکات کے حوالے سے آپ بات کریں. ڈاکٹر صاحب جملہ کہنا چاہتے ہیں, میں پھر ڈاکٹر صاحب میں صرف نااہلی نہیں ہونی چاہیے, سزا بھی ہونی چاہیے اور سب کو ہونا چاہیے. لیکن ایک وضاحت میں کر دوں, 2 برس قبل ایک پروگرام تھا ڈاکٹر دانش صاحب کا. اس پروگرام میں شاہد لطیف صاحب کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ان بیچاروں کا نہیں تھا, میں مکس اپ کر گیا تھا. پھر میں نے ڈاکٹر دانش سے کہا کہ آن ایئر میری طرف سے معذرت کر دو کیونکہ پروگرام ختم ہو گیا تھا. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اکیلے میں کہوں. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں لیکن میں شاہد لطیف بھائی اس دن یہ 2 برس کا بوجھ تھا میرے پاس اور میں یہ موقع سمجھا تھا. آج اللہ نے یہ دیا کہ ڈاکٹر دانش بھی بیٹھے ہوئے اور آپ بھی ہیں. میں آپ سے بتاؤں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شاید لطیف صاحب چلے گئے لیکن میں بارہ آپ کے ہونے وہ معذرت بھی ہوگی آپ کو بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک تو اس ظلم کے حوالے آپ نے بڑی بات دونوں پہ کمنٹس کر دوں. جی دونوں پہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں پہلے تو کمنٹس یہ ہے, میں ذرا ماڈل ٹاؤن پہ آ جاؤں. ماڈل ٹاؤن پہ میں نے بہت پروگرام, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بہت, میرا خیال ہے اس وقت میڈیا میں مجھ سے زیادہ پروگرام نہیں کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ریاستی دہشت گردی کی گئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں. اسی لیے آج نواز شریف صاحب کشمیر میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اوپر ریاستی دہشت گردی کی ہے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے. لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سانحے کے اوپر جو بہادر پیٹ کے اور منہاج القرآن کے ورکرز ہیں, انہوں نے کل بھی قربانی دی اور آج بھی قربانی دے رہے ہیں. لیکن ان کی لیڈرشپ کے اوپر میرا سوال ہے, آج بہت بڑا سوال ہے. میں نے اس کیس کو لڑا ہے, میں نے ان کی لیڈرشپ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر اس ماڈل ٹاؤن کا کیس لڑا ہے. مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں آج یہ کہوں کہ جب پاناما کا یہ کیس, کیونکہ انہوں نے جو ماڈل ٹاؤن کو جس طریقے سے لڑا ہے وہ بہت کمزور کیس لڑا ہے. ایون کہ انہوں نے جو قانون کے طور پر بھی کیس لڑا ہے وہ بہت غلط لڑا ہے. بہت کمزور ٹیم, اپنی مریدین کی ٹیم انہوں نے جو ہے وہ اتنے بڑے کیس میں جہاں نواز شریف اور شہباز شریف جیسے اور رانا ثناء اللہ جیسے FIR میں ان کا نام ہو, انسداد و دہشت گردی کی ایکٹ راحیل صاحب کے مداخلت پہ لگی ہو, وہاں پر منہاج القرآن نے اس کیس کو بہت ویک طریقے سے لیگل میں لڑا ہے, معذرت کے ساتھ. اور دوسرا, اس کیس کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. حالانکہ آپ ذرا سا موازنہ کیجئے, پاناما کا کیس ہے, پاناما کے کیس پہ میڈیا نے اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اور دوسری سیاسی جماعتوں نے جس طرح اسے سپورٹ کیا اور سب نے مل کے جو یہ کیس لڑا ہے, تو آج پاناما کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے. اس سے بھی کہیں زیادہ حیثیت تھی ماڈل ٹاؤن کی, لیکن ماڈل ٹاؤن کی قیادت نے اس کیس کو پازیٹیولی بہتر طریقے سے اب بھی وقت تھا. یہ وہ وقت تھا جب حکمران کمزور ہیں,
جب بادشاہ کمزور ہیں، جب بادشاہ جواب دینے کے لیے قاضی کی عدالت میں کھڑے ہیں، اس موقع کے اوپر ماڈل ٹاؤن کے سربراہ کو، یہ کیا کہتے ہیں، پیٹ کے سربراہ کو، ان کی لیڈرشپ کو اس موقع پہ پاکستان میں موجود ہو کر اپنے ورکروں کے ذریعے، کیونکہ عوام کو موبلائز، پاناما میں عوام کو موبلائز کیا گیا، عوام اوپر کھڑی ہوئی، عوام نے ڈیمانڈ کیا، تو ماڈل ٹاؤن کے لیے بھی اپنے ورکروں کو ساتھ لے کر عوام کو موبلائز کر کے دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ نے وہاں ہٹ کرنا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ماڈل ٹاؤن کی قیادت اس وقت ملک سے باہر ہے، اور ان کے اسٹیٹمنٹ بھی جی آئی ٹی کے اوپر جس طریقے سے آئے سمجھ سے باہر ہے. لیکن میں شاباشی دیتا ہوں پیٹ کے ورکروں کو اور کارکن کو کہ وہ ابھی بھی اس کیس کو لے کے لڑ رہے ہیں، میرا ان کو سلام ہے. دوسرا ایگزیکٹ کا معاملہ دیکھیں، ایگزیکٹ پاکستان یا بول پاکستان یا پاکستان یہ پاکستان ہے، تو اس کے خلاف ایک خبر پہ سازش جو کی گئی تھی بہت پہلے جب یہ بات ہوئی تھی، تو میں کسی اور چینل پہ تھا، میں نے ان کو کہا تھا، ان کے مالکان کو، کہ میری اطلاع ہے کہ اس وقت ایگزیکٹ کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اس میں رو بھارت، اس میں پاکستان کا ایک نجی چینل، میں نام لیتے ہوئے اس میں آر نہیں ہے، جنگ گروپ پورا، اور تیسرا حکومت، تینوں کے مفادات ہیں کہ ایگزیکٹ اور بول جو آگے چل کے پاکستان کا اور پاکستانی اداروں کا اور پاکستان کی عوام کا چینل بنے گا، اس کو کسی صورت میں آگے نہ، کیونکہ اس میں جہاں ایک چینل کے مفادات ڈیمیج ہو رہے تھے، بہت بڑا چینل پاکستان کا آ رہا تھا، ایگزیکٹ پاکستان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہی تھی، اس بنیاد کے اوپر یہ ان تینوں کے مفادات ڈیمیج ہو رہے تھے، بھارت کے بھی اور ایک نجی چینل، اور ان دونوں کے مفادات جڑے ہیں موجودہ حکومت سے. یہ آج بات چھپی بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. تو ان تینوں نے مل کر، بہرحال آپ کے پاس ہے ریاستی طاقت بھی ہے، حکومتی طاقت بھی ہے، آپ کے پاس حکومت ہے پوری کی پوری، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس، لیکن ان تمام طاقتوں کے بعد اللہ نے مدد کی، پاکستان کی عوام نے سارا کیس کو سمجھا، پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی، اور پاکستان کی عدالت نے اور پاکستان کے دوسرے محب وطن اداروں نے اس کو سمجھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے نشریات کر رہے ہیں، اور وہ ناکام اور رسوا ہیں، اور یہ کیس سپریم کورٹ میں وہ بھی جائے گا. تو ظاہر ہے جو پاکستان سے لڑے گا وہ رو ہم پاکستان سے لڑنے کے لیے یہاں بیٹھے، ہم پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے بیٹھے ہیں. ٹرائیکا کو پھر وہ مشکلات، وہ ٹرائیکا ہے، ہاں اسی ٹرائیکا کے لیے پھر بھی کھٹکتا ہے، اسی طرح سے رہے گا چیزیں ہو رہی ہیں جب تک یہ حکومت رہے گی. بالکل، آپ اور یہ ادارہ ایگزیکٹ ہو، بول ہو، پاک ہو، وہ مسائل کا شکار رہے گا، لیکن اوپر اللہ، نیچے پاکستانی قوم اور ادارے موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. صاحب ہمیں بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہمارے کچھ مہمان اور بھی ہوں گے، ہم اسی حوالے سے مزید ڈسکشن بھی کریں گے. لیکن جاتے جاتے بریک سے پہلے ایک جملہ کہ مکافات عمل ہے، اگر آپ کسی کا خون کرتے ہیں تو اس کا بھی حساب آپ کو دینا ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ ہوگی. اور اگر کسی کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، جیسے کہ ایگزیکٹ کے ساتھ ہوا تھا، بول کے ساتھ ہوا تھا، تو اس کا بھی حساب آپ کو دینا ہے، اور یہ بھی اللہ کی پکڑ ہے. بریک لیتے ہیں.